الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال تعالى في مقام آخر ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على شياطين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت الرحمة وصل على محمد ما دامت البركة وصل على اسم محمد في الأسماء وصل على نفس محمد في النفوس وصل على روح محمد في الأرواح وصل على سورة محمد في الصور وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قلب محمد في القلوب وصل على قبر محمد في القبور وصل على روضة محمد في الرياض وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل جلالہ کا انسان پہ بڑا فضل اور احسان ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے انسان کو خود اپنی غلطی کا جب احساس ہو جاتا ہے. ہمارے مشائخ علماء فرماتے ہیں کہ بدبختی کی اور اللہ سے دوری کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنی غلطی سے سبق نہیں لیتا اور غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں ہے. انسان نسیان سے بنا ہے اور نسیان بھولنے کو کہتے ہیں. ہمارے نصاب میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے مفید الطالبین، اس میں ایک جملہ لکھا ہے کہ اول الناس پہلا اول انسان ہے جو سب سے پہلا انسان آیا اور آنے کے ساتھ ہی وہ نسیان میں بھول گیا. تو انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان بھول جاتا ہے. کیوں نہ بھولے کہ بنانے والے نے خود کہا ہے وہ خلق الانسان ضعیفا کہ ہم نے انسان کو بنایا ہی کمزور ہے. جو کائنات کا خالق جس چیز کی تخلیق کر رہے ہیں وہ خود فرما رہے ہیں کمزور ہے، تو کمزوریاں تو ہوں گی اس میں. انسان میں کمزوری ہونا یہ عیب نہیں ہے.
انسان اپنی کمزوری کو کمزوری نہ سمجھے، یہ اس کا بہت بڑا عیب ہے۔ گناہ انسان کی جبلت میں ہے، فطرت میں ہے، بھول جاتا ہے، کر لیتا ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسانیت سے دور نہیں ہے، لیکن گناہ کر جانے کے بعد شرمندہ نہ ہونا اور ندامت کا نہ آنا، یہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ الحمدللہ سمجھدار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ جسم ہمارے ہاں زیادہ گفتگو میں استعمال ہوتا ہے، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، دیہاتی ہو، شہر کا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جسم میں ذرا اونچ نیچ آتی ہے سب کو پتہ چل جاتا ہے، فلو ہے جی، بخار ہے جی، خشک کھانسی لگی ہوئی ہے۔ انسان کا جسم ظاہر ہے، اس کی بیماریاں، کمزوریاں ہر انسان کو نظر آتی ہیں۔ انسان کی روح پوشیدہ ہے، اس لیے وہ روح والوں کو نظر آتی ہے جن کی روح زندہ ہوتی ہے۔ ہر انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو جس طرح ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جسم سردی لگنے سے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ بخار بھی ہو جاتا ہے، نزلہ بھی ہو جاتا ہے، کھانسی بھی ہو جاتی ہے، انسان کے بدن میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور بیماری اور تکلیف میں انسان کو اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی، اس کے عبادات کی وہ لذات بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو اسی انداز میں میرے عزیزوں اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اللہ نے جو روح دی ہے وہ روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، اور روح میں اتنی بیماریاں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ والے مشائخ صوفیاء ہی اپنی نظر کیمیا سے ہی بتلاتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آج امت مسلمہ کو یہ بات بھی سمجھ آ جائے کہ ہماری روح بھی ہے، اور روح کا علاج اللہ والوں کے پاس روحانی انداز میں ہوتا ہے۔ ان روحانی بیماریوں میں سے بڑی بیماری جو عام ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے، جسے عام طور پہ ہم بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسے کہا جاتا ہے کینہ، دل۔ یہ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کے دل میں دوسرے انسان کے بارے میں میل ہو، انسان کے دل میں دوسرے انسان کا بغض ہو، عداوت ہو، یہ جو کیفیت انسان کے اندر ہوتی ہے اس کو کینہ کہا جاتا ہے۔ اور اہل ایمان ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، جہاں یہ کہتے ہیں یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور ہم سے پہلے جو ایمان لانے میں سبقت کر چکے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں اہل ایمان کا بغض اور کینہ پیدا نہ کرنا۔ ربنا انک رؤوف رحیم، کہ اللہ آپ ہمارے رب ہیں اور آپ بھی معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں کینہ کی بیماری پیدا نہ ہو۔ اس کی آپ یوں بھی مثال دے سکتے ہیں کہ ظاہری طور پہ انسان تو گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر اس انسان کی نفرت ہوتی ہے، بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر اسلام کی بنیاد پہ دشمنی ہے وہ تو ہونی چاہیے۔ نبی انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے ہے تو ہونی چاہیے، صحابہ اہل بیت کی وجہ سے وہ تو ایمان کا حصہ ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا من بعد غرضا، کہ اللہ کا نام لے کر کہا کہ دیکھو میرے بعد میرے صحابہ اہل بیت کو ہوتا میں تشریح کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے صحابہ اہل بیت سے محبت کی تو میری وجہ سے کی، اور جس نے ان سے نفرت کی تو میری وجہ سے کی، جو مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسے بندے کے بارے میں تو نفرت ہوگی، اس کا کینہ ہوگا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقبل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مال لگایا اور اللہ رسول کے نافرمان اور دشمن کے اوپر مال نہ لگایا، کسی کو دیا نہ دیا، تو اس نے ایمان کی تکمیل کی۔ میں جو کینہ اور بغض کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ رسول کی وجہ سے نہیں، بس ذاتی کسی وجہ سے کہ مجھے اسے عزت نہیں دی، مجھے اس طریقے سے ملا نہیں ہے، یہ انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اب مجھے اور آپ کو کیسے محسوس ہوگا کہ میرے اندر کینہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان اگر غور کر لے، چند علامات میں عرض کروں گا آج کے اس مختصر وقت میں، اللہ مجھے آپ کو ان سے بچنے کی توفیق دے۔ یاد رکھیں، اونٹ جانور ہے، اس میں کینہ ہوتا ہے، لیکن وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، مالک اس کو مارتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں، حیات الحیوان میں، کبھی کبھی کئی سال اس نے کینہ دل میں رکھا ہوتا ہے اور موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جو ہی مالک بے خبری میں ملا تو وہ اپنا اس کو کام تمام کر دیتا ہے۔ اسی انداز میں کافر کے دل میں کینہ ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے۔ آج آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں آپ کو نظر آتا ہے، معصوم فلسطینی بچیوں کے بچوں کو ظالم بدبخت مار رہے ہیں کافر۔ اور ابھی تو کچھ دن پہلے ایک اور وہ ایک چھوٹے معصوم بچے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ فلسطین کے امریکہ میں فلسطین کے سفارتخانے کے سامنے فلسطینی بچہ ہے، 10-12 سال کی عمر کا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے اور فوجی اس کے سینے پہ چڑھ کے اس کا گلا دبا کے اسے مار رہا ہے، اور پھر بھی اللہ کا نام لے رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کرتے کرتے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ انسانیت اگر انسان میں ہونا، بھلے وہ مسلمان نہ ہو، انسانیت نام کی چیز کو کبھی مسلمان نے کسی بھی بچے پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم گنہگار ضرور ہیں، ہمارے سامنے اگر کوئی جانور بھی ملے کہ مر رہا ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ یہودی اتنے بدبخت اور اتنے لعین ہو چکے ہیں، ان کے بچے نہیں ہیں، ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ وہ جو قرآن نے کہا نا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ جانور ہیں، اس سے بدتر ہیں۔ یہ واقعتاً یہ انسانیت کے لباس میں بھیڑیے اور یہ وہ جانور ہیں کہ جو آج اسرائیل کے اس نام کے نیچے ہو کے مسلمانوں پہ سب خون مار رہے ہیں۔ تو جانور میں اور کافر میں کینہ ہوتا ہے، مسلمان میں کینہ نہیں ہوتا۔ مسلمان کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ نے برملا یہ اعلان کیا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اللہ کے ہاں مال اور اولاد نے کام نہیں آنا، اللہ جل جلالہ کے ہاں صاف ستھرے دل نے کام آنا ہے۔ اس لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پہ بہت محنت کی ہے، اور دل ہی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، وہ دل ہے۔ اور اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی محنت پہ غور کر کے دیکھیں، اور بارہا آپ نے سنا ہے، انبیاء نے سب سے پہلے دل پہ محنت کی ہے، دل کی زمین کو ہموار کیا ہے، دلوں کے یقین کو بدلا ہے۔ جب انسان کے دلوں کا یقین بدلتا ہے، بدن کے اعمال سنور جاتے ہیں۔ تو یہ کینہ ایک بیماری ہے، دل کو خراب کرتی ہے۔ بغض ایک بیماری ہے جو انسان کے روحانیت کو خراب کرتی ہے۔ دشمنی ایک بیماری ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب انسان کے اندر کسی کا کینہ ہوتا ہے نا، تو پہلی علامت اگر میں اور آپ اپنے اندر دیکھنا چاہیں، وہ دوسرے مسلمان بھائی کے عیب ڈھونڈتا ہے، اس کی کوئی کمزوری ملے، اس کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی کی کمزوری مجھے مل جائے۔ کہیں بھی ذرا سی کمزوری ہوتی ہے تو اس کی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر میرے آپ یا کسی کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں یہ بات آ گئی، اس کو کوئی عیب پتہ چل گیا اور اس کو پورے علاقے میں پھیلا رہا ہے، یہی کینہ ہے، اسی کو کینہ کہا جاتا ہے، اور یہ دل ہے۔ پہلی یہ چیز ہوتی ہے، ہم اس پہ غور کریں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو انسان کسی سے کینہ رکھتا ہے، اس کی دوسری یہ علامت ہوتی ہے کہ جب وہ مسلمان یا وہ انسان تکلیف میں ہو یا خوش ہوتا ہے۔
کہتے ہیں مزہ آئی نا ہم کو تو پتہ چل سی ہے یہ جو کیفیت ہے یہ کینا کی ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر خوش نہ ہو. الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن فضلنا تفضیلا خلقنا تفضیلا. یہ دعا سکھائی ہے کہ اللہ جی تیرا کرم ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے اس مصیبت سے جس میں فلاں کو آپ نے مبتلا کیا ہوا ہے. کبھی بھی کسی انسان کی مصیبت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس. آج اگر حالات کی بمر میں ہوں کل آپ بھی ہو سکتے ہیں. آج اگر کوئی دوسرا ہے کل ہم بھی آ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی کے دل میں کسی کی مشکل میں اور پریشانی میں خوشی محسوس ہوئی ہے تو یہ غلط بات ہے اور یہ بحیثیت کہ مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وسعت کے ساتھ بات آگے تک فرما دی ہے. آپ نے فرمایا الخلق و عیال اللہ. پوری کائنات کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو. اچھا ہو اس کو استعمال کرو گھوڑا گدھا خچر اور اچھائی کی حالت میں بھی چھوڑ دو. ایسا نہ کہو کہ جب ہڈیاں ظاہر ہو جائیں اور لاغر ہو جائے تب تم کام سے چھوڑتی ہوئی جاتی ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو اللہ تم سے حساب لے. آپ تو جانوروں کے ساتھ زیادتی اور مشکل سے ان کو بچانے کی کوشش کی ترغیب دیتے ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کسی اللہ والے نے دیکھا ہے کتا کسی مصیبت میں زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے. انہوں نے اس کتے کو گھر لے آئے اس کے زخم کو دھویا مرہم پٹی کی. کتا اچھا بھلا ہو گیا چلا گیا. وقت گزرتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ اللہ والے ایک پگڈنڈی میں جا رہے ہیں اور دائیں بائیں کیچڑ ہے اس میں پانی ہے سامنے سے کتا آ رہا ہے. وہ پتہ نہیں کیوں کتا آ رہا ہے. تو آپ نے دل میں سوچا کہ یہ کتا ہے ناپاک اور پلیت ہے یہ نیچے چلا جائے کچرے میں کیچڑ میں آگے جا کے خشک ہو جائے گا. میں مسلمان ہوں میں نے نماز پڑھنی ہے میں نیچے چلا جاؤں گا تو میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے. تو اس سوچ کے وہ اس انتظار میں کتا نیچے اترے. اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک زبان دی. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت میں ایسا دکھاتے ہیں جانور بھی بولتے ہیں. بہت سارے واقعات موجود ہیں. اس نے کہا اللہ والے اگر میں اتر کے پانی میں چلا جاؤں گا میرا جسم ناپاک ہو جائے گا. میں آگے جاؤں گا مٹی دھوپ لگے گی خشک ہو جائے گی. لیکن تم یہاں رہے گا نا تیرے دل میں تکبر کی میل آ جائے گی اس کی صفائی نہیں ہوگی. فوراً چھلانگ لگائی پانی میں چلے گئے اور آواز آئی کہ میرے بندے تو نے کتے کی خدمت کی ہم نے کتے کو تیری ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. تو انسان کو کبھی جانور کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. اس کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا چاہیے. پیارے آقا نے فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو مارا اللہ نے اس مارنے کو ایسے عورت پر جہنم واجب کر دیا. تو ایک مسلمان ہو اور کسی مسلمان کی تکلیف میں خوش ہو یہ نہیں ہو سکتا. یہ انسان کی کینہ ہے. اس سے آپ نے اگر ہے کسی کے دل میں اس چیز کو نکالنا چاہیے. تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی سے کلمہ خیر ہی روک دیتا ہے. مثلا کسی انسان سے دلی طور پر رنجش ہو گئی اب وہ سامنے نظر آتا ہے وہ سلام کرتے ہیں سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. وہ کوئی اچھی بات کہتے ہیں اچھی بات سنتا ہی نہیں. گویا اس خیر کو روکنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ انسان اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھتا ہے. چوتھی علامت اللہ والوں نے یہ بیان کی ہے ایک انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کو میں تکلیف پہنچاؤں. وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کوئی موقع ملے اس کو ایذا مچاؤں اس کو تڑپاؤں اس کو پریشان کروں. یہ بھی کینہ کی علامت ہے. اگر ہم دیکھیں ہماری وجہ سے کوئی پڑوسی پریشان نہ ہو ہمارے ساتھ کام کرنے والا کوئی ملازم پریشان نہ ہو. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچے ملازم ہوتے ہیں تو مالک کوشش کرتا ہے ان کو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے پیسے روک لیتا ہے چھٹی بند کر دیتا ہے کام کی مشقت ڈالتا ہے کہ اس کے اوپر تکلیف دوں گا تو اس کو احساس ہو. یہ چیز غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مسلمان ہر ایک کے لیے رحم دل ہوتا ہے. اسی انداز میں 5 کی علامت یہ بیان کی ہے اگر کوئی انسان کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے یہ کسی کو حقیر سمجھنا بھی یہ کینہ اور بغض کی علامت ہے. یہ خود پسندی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے. آپ حیران ہوں گے
حضرت عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جنید و بایزید کے پیر ہیں، جنید بغدادی رحمہ اللہ کے اور علامہ شبلی کے یہ پیر ہیں. یہ آپ نے خلفاء اور مریدین کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ لوگ ایک درخت کو پوج رہے ہیں، اس کو عبادت کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کتنے کم عقل اور بے وقوف لوگ ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر درخت کو پوج رہے ہیں. اتنی سی بات اللہ کو ناپسند ہوئی اور فرمایا کہ عبداللہ تجھے یہ سمجھ اور نیکی کی توفیق میرے فضل سے ملی ہے. اب تو نے ان کو حقیر سمجھا ہے، اب تو آزمائش میں آئے گا. اس زمانے کے بغداد کی ساری خانقاہوں کے سربراہ وہ تھے، دینی مدارس کے سرخیل وہ تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سفر میں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئے، وہاں ایک عیسائی لڑکی خنزیر چرا رہی تھی، پانی بھر رہی تھی. اس کی محبت میں اللہ نے ڈال دیا، فرشتہ کر دیا. 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے اور قرآن کریم کے حافظ تھے. اسی میں چلے گئے. لمبا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. حدیثیں بھول گئی، قرآن چلا گیا، ایمان سے مرتد ہو گئے، عیسائی سے شادی کر لی اور خنزیر چرانا شروع کر دیا. 1 سال کے بعد خانقاہوں والے رو رو کے مدارس گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے 1 سال کے بعد پھر ہدایت دی اور واپس آئے. ایک اتنی ذرا سی ایک کافر کو حقیر سمجھے. آج ایک بڑا پیارا جملہ لکھا ہوتا ہے، نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. مجرم سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، جرم سے نفرت کرنی چاہیے. نفرت مرض سے ہے، مریض سے نہیں. نفرت گناہ سے ہے، گناہگار سے نہیں. ہم تو گناہگار کو بھی یقین سمجھ لیتے ہیں. یہ چند وہ چیزیں ہیں کہ جو آج ہمارے معاشرے میں اور ہماری روحانی اصلاح کے ضروری ہم غور کریں ان چیزوں پہ. یہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ میں اپنے آپ کو خود پسندی میں آ رہا ہوں تو میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہوں، یہ تو بیچارہ پڑھتا ہی نہیں ہے. کبھی نہیں سوچنا چاہیے. میں اگر آپ اور آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں. مجھے آپ کو اللہ توفیق دیتے ہیں، ہم آتے ہیں. کوئی نہیں آ رہا اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے مسلمان بھائی کو کبھی بھی یقین نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ یہ انسان کے ایمان سے جانے کا سبب بن سکتا ہے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے